اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فارم مسٹر عبدالستار۔ اچھا جی، یہ میرے سگے بھانجے کا فارم ہے اور یہ اس وقت یو کے میں سیٹل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا ہوا ہے، ایک بیٹی دی ہوئی ہے۔ تو پہلی شادی ان کی ناکام ہو گئی تھی، دوسری شادی ان کی کامیاب ہوئی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ پامسٹری اور اسٹرالوجی، یعنی کہ جو ہم جنم کنڈلی بناتے ہیں وہ کیا کچھ بتاتی ہے، اور پامسٹری میں ہمیں کیا کچھ پتہ چلتا ہے، اور کون سی باتوں میں اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہوتی ہیں پامسٹری میں، ہاتھ کی لکیروں میں کون سی باتیں جو ہیں وہ اسٹرالوجی میں جا کے کلیئر ہوتی ہیں، کہ ذائقے میں جا کے صحیح پتہ چلتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ پام ریڈ کروائیں گے، صرف اگر آپ پامسٹ پام ریڈ کروائیں گے تو وہ شاید آپ کو 100% ایکوریٹ پریڈکشن نہیں کر پائے گا، یعنی کہ وہ غلطیوں کا امکان ہوگا۔ لیکن اگر وہ انسان جو پامسٹری بھی جانتا ہے، اسٹرالوجی بھی جانتا ہے، وہ جو بات بتائے گا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 95% ایکوریٹ ہوگی۔ تو شکر الحمدللہ، پہلے میں نے پامسٹری مجھے آتی تھی، وہ تو خیر میں نے 35-40 سال اس پہ لگائے تھے، اور شکر الحمدللہ اب کافی اسٹرالوجی پہ بھی میرا اچھا عبور ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اب میری جو پریڈکشن ہوتی ہیں اس میں جو پام ریڈنگ کی جو ایکوریسی ہے وہ تقریباً 90% سے ابو چلی گئی ہے۔ شکر الحمدللہ، میں بڑی ایکوریٹ باتیں بتاتا ہوں۔ تو اب ہم موازنہ کریں گے کہ پامسٹری اور اسٹرالوجی، پامسٹری کہاں پہ تھوڑی بہت آپ غلطی کر سکتے ہیں ہاتھ کو پڑھتے ہوئے، اور پامسٹری میں آپ کو سفر کی لائنیں تو پتہ چل جاتی ہیں، لیکن ٹریول آپ کب کریں گے یہ آپ کو نہیں پتہ چلتا، یہ آپ کو کنڈلی بتاتی ہے کہ سفر آپ نے کب کرنے۔ اس کے علاوہ ہاتھ میں شادی کی لائنز تو ہوتی ہیں، لیکن شادی کی جو ایگزیکٹ ٹائمنگ ہے وہ اسٹرالوجی بتاتی ہے کہ اس وقت آپ کی 100% شادی ہونے کا امکان ہے، شادی آپ کی چلے گی یا نہیں چلے گی۔ یہ ہاتھ کی لائنیں یہ تو بتا دیتی ہیں کہ شادی میں پرابلم آئیں گے، لیکن طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یہ ہمیں اسٹرالوجی بتاتی ہے۔ تو جو مدر ہے نا، جو اصل اس علم کی جو بیس ہے وہ اسٹرالوجی ہے۔ اسٹرالوجی سے پھر آگے پامسٹری، نیمرولوجی، یہ ساری شاخیں بنی ہیں۔ تو شکر الحمدللہ میں نیمرولوجی بھی کرتا ہوں، لوشوبر چارٹ بھی بناتا ہوں، ویدک کنڈلی بھی بناتا ہوں، جنم کنڈلی جس کو بولتے ہیں، اور ہاتھ کی لائنیں بھی ریڈ کرتا ہوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان کا لوشوبر چارٹ، ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ میرے پاس ہے، ٹائم آف برتھ بھی میرے پاس ہے، تو اس لیے ان کی جو کنڈلی بنے گی وہ بھی ان کے بارے میں 100% صحیح بتائے گی، اور جو ان کی ہاتھ کی لائنیں ہیں وہ بھی ان کے بارے میں ہمیں 100% صحیح بتائیں گی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک آنکھ نہیں بن رہی ان کی، یہاں پہ اس طریقے سے خوبصورت آنکھ بننی چاہیے، کیونکہ ان کے انگوٹھے پہ بدھائی نہیں بن رہی۔ تو روپے پیسے کی کمی تو ان کو نہیں ہوئی، لیکن سٹرگل بہت رہی ہے۔ پہلی شادی جو ان کی ڈیمیج ہو گئی وہ ناروے میں ہوئی تھی، بہت مشکلات، بہت پرابلم دیکھی، بہت زیادہ، پھر یہ سٹریس میں بھی گئے، اور اس کے بعد پھر ان کی یو کے میں شادی ہوئی۔ اب اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ، تو بہت زیادہ سٹرگل، بہت زیادہ مشکلات یہ لائن بتاتی ہے۔ یہ اگر یہاں پہ سنگل لائن ہے آپ کی، یہاں پہ ایک آنکھ نہیں بن رہی، اگر آنکھ بن جاتی تو وہ زیادہ لکی ہوتے، لیکن چونکہ اب سنگل لائن ہے تو اب کیا ہوگا، ان کی زندگی میں سٹرگل بڑھے گی، ان کی زندگی میں مشکلات بڑھیں گی، ان کو کوئی بھی چیز آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ زندگی کی لائن میں شروع میں مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں، بالکل ان کا جو بچپن ہے اس میں تھوڑی سی بہت ان کی صحت بھی گڑبڑ کرتی تھی، یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہیلتھ کے ایشو بھی ہوئے ہیں، تو بیمار بھی ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر آگے شکر الحمدللہ آگے ان کی زندگی جو ہے اس میں مشکلات بھی رہی ہیں۔ زندگی کی جو پہلے 25 سال ہے نا، 25 سال وہ انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیکھا ہے، مشکلات دیکھی ہیں، لیکن 25 کے بعد آگے ان کی زندگی کی لائن بڑی بہترین نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے فیملی رنگ، تو فیملی رنگ جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے، جس میں سے ڈاٹ بھی بن رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو 2-3 ڈاٹ بنے ہوئے ہیں، تو ایک بیٹا ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ جو بڑا ڈاٹ ہوگا وہ بیٹے کا ہوگا اور چھوٹا ڈاٹ جو ہوگا وہ بیٹی کا ہوگا. تو ایک آدھ بیٹی یا بیٹا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا، ان کی امید ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو زندگی کی لائن کافی لمبی ہے، تقریباً 80 سے 90 سال ایج ہو سکتی ہے. دماغ کی لائن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بہترین دی ہے، اور دماغ کی لائن اور زندگی کی لائن میں گیپ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آزادانہ زندگی گزارنا چاہیں گے، کسی کے انڈر پریشر میں آ کے زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے زندگی کے فیصلے خود لیں گے. اور دماغ کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں، اور بڑی پریکٹیکل لائف گزاریں گے. انگوٹھے کا جو فرسٹ فور ہے وہ بھی ول پاور کا بتاتا ہے، ول پاور زبردست ہے. سیکنڈ فور بتاتا ہے لاجک کا، سوجھ بوجھ کا. تو سوجھ بوجھ اور پلاننگ بھی ان کی زبردست ہے. یہ اندرونی منگل ہے، یہاں پر لائنیں کچھ نیچے کی طرف گر رہی ہیں، تو یہ بتاتی ہے کہ منگل جو ہوتا ہے وہ غصے کا بتاتا ہے، ایگو کا بتاتا ہے. تو غصہ ایگو بھی ان کے اندر ٹھیک ٹھاک پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ وینس ماؤنٹ دیکھیں تو زندگی کی تمام آسائشیں ان کو ملیں گی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وینس ماؤنٹ ہے، تو زندگی کی تمام آسائشیں ان کو ملے گی. یہاں پہ 2-3 لائنیں نظر آ رہی ہیں، تو بچے ان کے بہت زیادہ نہیں ہوں گے، 2 سے 3 بیبی ان کے ہو سکتے ہیں. تو ایک بیبی ان کا زیادہ سے زیادہ اور ہو سکتا ہے، نظر جو بظاہر لائنز کے حساب سے نظر آ رہا ہے اور ڈاٹ کے لحاظ سے. کیونکہ ڈاٹ بھی ہم دیکھیں نا، تو ایک ڈاٹ ہمیں یہ نظر آتا ہے، ایک یہ نظر آتا ہے، ایک یہ نظر آتا ہے. تو تقریباً 3 بچے ان کے شو ہو رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم ان کی دماغ کی لائن کو دیکھیں تو دماغ کی لائن بڑی بہترین ہے ماشاءاللہ، لمبی بھی ہے. اگر آپ کی دماغ کی لائن یہاں تک آ جائے، اتنی لمبی ہو، تو جو ہے وہ آپ بڑی پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں، آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر ہم ان کی قسمت کی لکیر کو دیکھیں، بلکہ مون ماؤنٹ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ مون ماؤنٹ ہے. اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی سفر کی بہت گہری اسٹرانگ لائنیں نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہلکی لائن یہ نظر آ رہی ہے، ایک ہلکی لائن یہ نظر آ رہی ہے، جبکہ اس وقت ان کے پاس یو کے کی نیشنلٹی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ اتنی گہری لائن اگر ہوتی، قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی، یا یہ لائن زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی، پھر تو ہم شور تھے، ہاتھ کی لائنز کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے تھے کہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ نیشنلٹی آئے گی اور ان کو فورن سیٹلمنٹ ان کی ہو جائے گی. لیکن پامسٹی یہاں پہ اتنا کھل کے نہیں بتا رہی نا، یہ بتا رہی ہے کہ سفر ان کا ہو جائے گا، یہ بھی سفر کی لائن ہے، یہ بھی سفر کی لائن ہے. اور جب قسمت کی لائن نیچے سے ایسے دو شاخہ ہو کے چلے تو یہ بھی آپ کو بیرون ملک سفر کروا سکتی ہے. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کیٹو ماؤنٹ پہ اگر یہ اس طریقے سے بی کا سائن بنے نا، تو یہ بھی آپ کو کیٹو جو ہے وہ بیرون ملک لے جائے گا. یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ کیٹو ماؤنٹ ہے، اور اگر آپ کی قسمت کی لائن یہاں پہ بی کا سائن بناتی ہے اور اوپر جاتی ہے، تو یہ آپ کو آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو منی ٹرائی اینگل ان کا بنا ہوا ہے. شکر الحمدللہ یو کے میں ان کا اپنا گھر ہے، اچھا خاصا بینک بیلنس بھی ہے. تو جب آپ کے پاس یہ منی ٹرائی اینگل ہو تو آپ کچھ نہ کچھ سیونگ بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنا گھر بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک ہلکی سی لائن ایسے آ رہی ہے، یہ بیرونی منگل ہے. اگر یہاں پر ایک ہلکی سی لائن ایسے ہو تو آپ کو کچھ قانونی معاملات جو ہیں وہ ضرور زندگی میں پیش آتے ہیں. تو بالکل ان کو جب ان کی فرسٹ ڈائیورس ہوئی ہے تو ایک کورٹ کیس ان پہ چلا تھا، تو وہ چیز بھی ان کو دیکھنی پڑی. لیکن یہ دیکھیں بالکل ہلکی سی بظاہر لائن ہے، اس میں ان کو کوئی بہت زیادہ لاس نہیں اٹھانا پڑا. ان کے اگر وہ ناروے سے آگے تھے، واپس ڈپورٹ ہو گئے تھے، تو واپس شکر الحمدللہ ان کو یو کے جانا پڑ گیا، کیونکہ یہ مدم لائن تھی. تو اس وجہ سے ان کو کوئی بہت بڑا ڈیمیج نہیں ہوا کیریئر کے لحاظ سے، اور روپے پیسے کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا. اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایم کا سائن ان کا بڑا بہترین بن رہا ہے. یہ اس طریقے سے ایم کا سائن بنتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ایم کا سائن جو ہوتا ہے یہ بھی انسان کو دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے. اور اگر آپ کے پاس قسمت کی لائن بڑی شارپ ہو، بڑی بہترین ہو، تو ساری زندگی آپ کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی. اور اگر یہاں پہ اس طریقے سے منی ٹرائی اینگل کا سائن بنے تو یہ سائن بھی آپ کو بے تحاشا دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، اور زندگی میں آپ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. اب یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے. رائٹ ہینڈ کو دیکھیں تو رائٹ ہینڈ پہ بھی ہمیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، حساس ہے. اور یہاں پہ یہ زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن جو ہے واپس میں ملی ہوئی ہے، جو بتا رہی ہے کہ یہ بہت ہی باتوں کو فیل کرتے ہیں. کوئی بھی ٹینشن آ جائے وہ ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے. یہ درونی منگل پہ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں،
تو गुस्सा ईगो भी इनके अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा वीनस माउंट अगर आप देखेंगे तो ये भी बता रहा है कि अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है। देखिए यहाँ से अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन छोटा दायरा बनाए फिर आपके बाहर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप देखिए ये जो ज़िंदगी की लाइन है ये एक बड़ा घेरा बना रही है, ठीक है। अगर आपका वीनस इतना बड़ा एरिया ले लेना तो फिर आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी मिलती हैं। और मून माउंट पर अगर यहाँ पर हल्की हल्की लाइनें या आपको ट्रैवल लाइनें इस तरीके से नज़र आ जाए तो 100% बंदा बाहर के मुल्क जा सकता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बड़ा घेरा ले और फिर यहाँ पर सफ़र की लाइनें भी मौजूद हों तो कहा जा सकता है कि आप बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे, ट्रैवलिंग आप ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे जो डॉट बने होते हैं ये आपके बच्चों के हो सकते हैं। जो बड़ा डॉट होगा वो बेटों का होगा, जो छोटे डॉट होंगे वो बेटियों के होंगे, ठीक है जी। ये मैं वो स्टूडेंट जो भी पामिस्ट्री सीख रहे हैं ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा लेसन है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए बज़ाहिर ये एक सफ़र की लाइन हमें ये नज़र आ रही है, एक सफ़र की लाइन हमें ये नज़र आ रही है, फिर एक लाइन ये नज़र आ रही है, एक लाइन ये नज़र आ रही है। तो इन लाइंस ने ये इनको नॉर्वे भी लेके गई हैं, इन्हीं लाइंस ने इनकी यूके में फॉरेन सेटलमेंट भी करवा दी है। तो ये चीज़ ज़हन में रखना है कि अगर हल्की हल्की लाइनें भी यहाँ पे मौजूद होंगी या यहाँ पे मौजूद होंगी या यहाँ पे मौजूद होंगी मून पे तो ये आपको ट्रैवल करवाएंगी। शर्त ये है कि आपकी किस्मत की लकीर और आपकी ज़िंदगी की लकीर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए ये इनकी किस्मत की लकीर है, ये इनको यूरोप ले गई है, इसने इनकी फॉरेन सेटलमेंट भी करवा दी और ये टूटी फूटी नहीं है। ना ज़िंदगी की लाइन टूटी फूटी है और ना ही किस्मत की लाइन टूटी फूटी है। तो ये दोनों लाइनें अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन स्ट्रांग हो, बेहतरीन हो, खूबसूरत हो, आपकी हथेली देखें इनकी कितनी प्यारी है, उसकी रंगत कितनी प्यारी है, पिंक हथेली है इनकी माशाल्लाह। लाइन आपकी देखिए हथेली पे भी डिपेंड करता है। अब यही लाइनें अगर किसी एक आम हाथों की भी किस्में होती है ना, तो एक मजदूर का हाथ होगा उसके हाथ में यही किस्मत की लाइन उसको मजदूरी करवा रही होगी। जबकि ये जो हाथ है खूबसूरत हथेली है, प्यारी लाइनें हैं, जिंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन है, हाथ बड़ा खूबसूरत है, तो इसी किस्मत की लाइनें इनको यूके में इनकी फॉरेन सेटलमेंट करवा दी है। यानी कि यही लाइन किस्मत की सीधी लाइन मजदूर के हाथ में होगी तो वो बेचारा इधर ईंटें उठा रहा होगा, वजन उठा रहा होगा। और जबकि अगर आपका हाथ खूबसूरत है, आपके हाथ में यही किस्मत की लाइन आपको कनाडा भी ले जाएगी, यूके भी ले जाएगी, नॉर्वे भी ले जाएगी और आपको बेतहाशा दौलत देगी। तो लाइनें हर हाथ में तकरीबन एक जैसी होती हैं। मेन चीज होती है कि आपका हाथ कितना खूबसूरत है, आपके हाथ की स्किन कितनी खूबसूरत है। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं इनका हाथ जो है स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, बड़े खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, अपने रिश्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ब्रेसलेट की रिंग देखेंगे तो ये भी इनकी तवील उम्री का बता रहे हैं। जिंदगी की लाइन भी बता रही है कि अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जिंदगी की लाइन हो तो तकरीबन 80-90 साल एज हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिल की लाइन के साथ मिल के ये इनका लकी एम साइन भी बन रहा है। अगर आपके हाथ में एम का साइन बन रहा है और किस्मत की लाइन आपके हाथ में बड़ी शानदार है तो आपकी ज़बरदस्त जॉब भी हो जाती है और ज़िंदगी भर आपको रुपये पैसे की कमी भी नहीं होती। यहाँ पे आप देखें तो ये इनकी किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह काफ़ी लंबी है, नीचे तक जा रही है और जो ब्रेन लाइन है वो भी यहाँ तक आ रही है। तो बेहतरीन अल्लाह ताला ने इनको दिमागी सलाहियतें दी हैं। और यहाँ से मैं कह रहा था कि ये कोर्ट केस जो है वो बंदे पे बन जाता है, चाहे मैरिज इंसान की डैमेज हो जाए, ये कोर्ट केस की लाइन है, ठीक है जी। इन्होंने यहाँ पे इनको डैमेज किए और ये फिर यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में मसाइल बने हैं, प्रॉब्लम बने हैं। अच्छा ये कोर्ट केस की जो लाइन है ज़रूरी नहीं, ये भी मैं स्टूडेंट को बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाक़या ठीक इसी जगह पे पेश आए, क्योंकि यहाँ पे इनकी एज हमें नज़र आ रही है 30 से 35 साल की उम्र में। जबकि जो इनके साथ शादी में जो मसले मसाइल बने हैं उस वक्त उनका ये बड़ा टाइम चल रहा था, तकरीबन यहाँ पे किस्मत की लाइन अपना वर्क कर रही थी। लेकिन इस साइन ने ये बता दिया था कि आगे चल के इनकी जो शादी है, पहली शादी जो है वो डैमेज हो सकती है और इन पर कोई ना कोई कोर्ट केस बन जाएगा। इसलिए हाथ की लकीरों में वो 100% एक्यूरेसी नहीं होती। वाकयात जरूर नजर आते हैं लेकिन उनकी टाइमिंग आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ये मसला है इसमें, चाहे आप कितने ही बड़े पामिस्ट क्यों ना हो, कितने ही बड़े एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, क्योंकि पढ़नी तो आपने लाइनें है ना।
لائنیں جب آپ نے پڑھنی ہے تو لائنیں اتنا ایکوریٹ ٹائمنگ کا نہیں بتاتی، ٹائمنگ کا فرق آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر میں ان کو خود نہ جانتا ہوتا، یہ میرا ان کے ساتھ ظاہر ایک خونی رشتہ ہے، میں تو ان کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس وقت ان کی زندگی میں جا کے پرابلم آئے ہیں۔ تو یہ پرابلم جب ان کی شادی ہوئی ہے تو اس وقت ان کی یہ والی ٹائمنگ چل رہی تھی، لیکن اس سے آگے پھر ہمیں کورٹ کیس کی یہ والی لائن نظر آ رہی تھی، کیونکہ یہ بیرونی منگل ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے کوئی لائن کاٹے اور یہاں تک پہنچ جائے تو یہ آپ پہ کورٹ کیس بن جاتا ہے، آپ کی شادی ڈیمیج ہو سکتی ہے، پراپرٹی کا مسئلہ بن سکتا ہے، کسی نہ کسی قانونی مسئلے میں آپ کو الجھنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بڑا ڈیپلی جو ہے نا وہ پامسٹی کو دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو جو قسمت کی لائن ہے وہ 50 تک تو بڑی بہترین جا رہی ہے، لیکن 50 کے بعد آگے قسمت کی لائن تھوڑی سی کمزور ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولڈ ایج میں جا کے جس قدر ان کی زندگی ابھی اچھی جا رہی ہے، آگے چل کے 50 کے بعد آگے چل کے ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی سیونگ نہ ہو یا کچھ اور مسئلے بنے، لیکن یہاں پر ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں یہاں پر قسمت کی لائن ویک ہے اور یہ دل کی لائن ہے، یہاں یہ قسمت کی لکیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مالی حالات ان کے ویک ہوں گے، لیکن یہاں پر سن لائن ان کی بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن سن لائن کو یہاں سے ایک لائن نے کاٹا بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ ریپوٹیشن بھی زندگی میں خراب ہوگی، کچھ ایسا ان سے ایک ایسا کام ہوگا جس کی وجہ سے زندگی میں ایک دفعہ ان کو بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور وہ بدنامی ان کو مل چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ پہلی شادی جو ان کی ڈیمیج ہوئی تھی اس میں ان کو ظاہر ان پر ایک الزام لگا اور وہ اس الزام کی وجہ سے ان کی شادی ڈیمیج ہوئی، تو یہ سن لائن جو ہے ان کو نیم فیم ضرور دے گی، لیکن سن لائن بھی ایک ہلکا سا کٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بدنامی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن یہ بدنامی ان کو مل گئی تھی چھوٹی عمر میں ہی، تقریباً 25 سے 30 سال کی عمر میں، لیکن کٹ یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے یہاں سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو یہ بدنامی ان کی پھر بنتی ہے 70 سے 80 سال کی عمر میں، تو بڑھاپے میں جا کے آپ کو کون سی بدنامی ملے گی؟ ٹھیک ہے، اس لیے یہ رول بھی یاد رکھ لیں آپ کہ اگر آپ کی شہرت کی لائن سن لائن پہ آپ کو کوئی ایسے کٹ نظر آتے ہیں یا یہاں پہ ایسے کٹ نظر آتے ہیں تو وہ آپ کو بدنامی چھوٹی ہے کسی ٹائم پہ بھی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، سن لائن نے بتا دیا کہ اس بندے کو بدنامی ملنی ہے، لیکن سن لائن نے ٹائمنگ نہیں بتانی کہ کس ایج میں جا کے ملنی ہے، کس ٹائم پہ ملنی ہے، تو اس چیز کو بھی آپ نے سمجھ لینا ہے۔ میں کچھ نئے رول آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چیزیں جو بھی یہ چونکہ میری اپنی ذاتی ریسرچ ہے، یہ نہ تو آپ کو کوئی انڈین پامسٹ بتائے گا اور نہ ہی کوئی پاکستانی پامسٹ بتائے گا، کیونکہ انہوں نے باتیں اپنے سینے میں چھپا کے رکھی ہیں، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے سینے میں اپنا نالج چھپا کے رکھوں۔ میں ہر بات آپ کے ساتھ کھل کے شیئر کرتا ہوں، اور شکر الحمدللہ جو میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے پامسٹری سیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھی پریڈکشن اب کر رہے ہیں، بڑے اچھے ہاتھ وہ ریڈ کر رہے ہیں۔ اب جناب ان کا ہم نے ہاتھ بھی دیکھ لیا ہے، اب ان کی میرج لائن دیکھیں تو اب دیکھیں جو بھی ان کی پہلی شادی ہوئی ہے وہ یہ ہے، بہت مدم لائن، کمزور رشتہ تھا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد یہ والی شادی کی لائن ہے، ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا بھی دے دے، کیونکہ پہلی شادی سے بھی ان کو ایک بیٹا مل چکا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ان کی دو شادی کی لائنیں بڑی واضح تھی، لیکن اگر ہم اس پہلی شادی کی لائن کو دیکھیں تو یہ بڑی کمزور لائن تھی۔ اگر ہم پامسٹی کی روح سے ریڈنگ کرتے تو ہم کہتے کہ شاید ان کی پہلے کوئی منگنی ہوگی، حالانکہ منگنی نہیں ہوئی، شادی ہوئی ہے اور وہ شادی ٹوٹ بھی گئی ہے۔ اور یہ دیکھ لیں، جب میں آپ کو پامسٹری سکھا رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مے بی عام طور پر ویسے یہ منگنی کی لائن ہی ہوتی ہے یا چھوٹے سے ریلیشن کی لائن ہوتی ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ان کی یہ منگنی رہتی تو پھر منگنی ختم ہو جاتی، تب بھی یہ لائن نے اپنا کام کر دینا تھا، اس نے اپنا ورک ہی کرنا تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ 20-22 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور 20-22 سال کی عمر میں ایک ہلکی مدم سی لائن تھی، تو اس لائن نے ان کی شادی کو برے طریقے سے توڑ دیا، پھر یہ ریلیشن ان کا چل نہیں پایا۔ ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے، اور یہ چونکہ کافی لمبی لائن ہے تو شکر الحمدللہ یہ شادی ان کی بڑی بہترین جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک بیٹے کی لائن بھی بڑی واضح نظر آ رہی ہے، ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو اگر یہ اللہ کا کرم ہوا ان پر تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی ایک بیٹا اور عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب اس رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں تو ہمیں پہلی شادی کی لائن ہی نظر کوئی نہیں آ رہی، اتنی مزے کی بات ہے۔ اب کیسے ہم ہاتھ کی لائنوں کو سمجھے کہ جی یہ بالکل 100% صحیح بتاتی ہیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاتھ کی لائنوں کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کنڈلی نہیں نہ پڑھیں گے، جب تک کوئی پامسٹ اسٹرولوجر جس کے پاس ہاتھ کی لکیروں کا علم بھی ہو اور وہ جنم کنڈلی اسٹرولوجی بھی جانتا ہو، وہ آپ کو بالکل ایگزیکٹ بتائے گا کہ آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے اور کیا چل سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ان کی جو فرسٹ میرج ہے اس کی لائن ہے ہی کوئی نہیں ہے،
दूसरी जो है उसमें भी हमें 2 से 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये कि दूसरी शादी में इनको अल्लाह ताला ने एक बेटी दी हुई है, तो 2 बेबी अभी इनकी और हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको ज़रूर बेटा अता फरमाए। और बाकी अब हम इनके अगर देखें लोशोबर चार्ट को, तो लोशोबर चार्ट जो है उसके मुताबिक जो इनको ड्राइवर और कंडक्टर से हमें जो चार्ट मिला है उसके मुताबिक तो हमें ये चीज़ मिली है। 3 नंबर 2 नंबर मिस है, इसमें कोई नहीं है, ये नंबर इनको मिले हैं। तो 1 नंबर अगर 2 दफ़ा हो तो इंसान अच्छा नेम फेम हासिल करता है। नंबर 2 मिस हो, 5 भी मिस हो और 3 भी मिस हो तो इंसान की जो भी पहली शादी होती है वो डैमेज हो जाती है। वो इनके साथ बिल्कुल यही हुआ है। इनके पास 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं था, 5 भी नहीं था और 6 भी नहीं था। जो शादी के मेन नंबर्स होते हैं, ये चूंकि नंबर इनके पास नहीं थे, 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं था, 6 भी नहीं था, 5 भी नहीं था, तो पहली शादी इनकी डैमेज हो गई, टूट गई। अब जिस बंदे के पास भी 2, 3, 5, 6 नहीं होंगे उसकी शादी में मसले जरूर बनेंगे। ठीक है जी। इस तरीके से हम लोशोबर चार्ट से भी हम देख लेते हैं कि इंसान की शादी डैमेज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा अगर हम इनके नंबर देखें तो नंबर इनके पास अच्छे हैं। 816 आपकी ज़बरदस्त जॉब करवा देता है, आपका एक अच्छा कैरियर बन जाता है। 49 अगर आपके पास हो तो आप अच्छी दौलत कमाते हैं, अच्छा रुपया पैसा कमाते हैं। 7 आपके पास हो तो आप रिसर्च करने वाले होते हैं। 8 नंबर आपकी ज़बरदस्त जॉब करवा देता है। 9 नंबर आपके अंदर ज़बरदस्त हौसला पैदा करता है। तो लेकिन इसके बावजूद 2 नंबर की कमी, 3 नंबर की कमी, 5 नंबर की कमी, 6 नंबर की कमी, 7 नंबर की कमी, ये ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ रहती है। कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में गलत फैसले करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं। 2, 3, 5, 6 अगर आपके पास मिस हो तो आप ज़िंदगी में गलत साइड पे भी जाते हैं, गलत डायरेक्शन पे भी जाते हैं। तो इस लिहाज से आपको नुकसान हो सकता है। अब इनकी हम जन्म कुंडली की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो 10 और ये लगन का मालिक है, 10 और 11 का मालिक सैटर्न, वो 9वें घर में आके उच्च का बैठा हुआ है और वीनस के घर में बैठा हुआ, और वीनस अब 9वें घर में ही बैठा हुआ है 24 डिग्री पे। तो ये अच्छी दौलत कमाएंगे। और जब आपका लगन 9वें घर में बैठ जाए तो ये सीधा 9वां घर होता है लंबे सफर का। तो लंबा सफर इन्होंने करना ही करना था और इन्होंने बाहर जाना ही जाना था। देखिए, आप हाथ की लकीरों में बारीक बारीक लाइनें ढूंढ रहे थे मून माउंट पे, पता नहीं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी ने जैसे ही मैंने इनका जायचा ओपन किया, मैंने देखा कि 9वें घर में इनका प्लेनेट गया हुआ है, लगन का मालिक 9वें घर में बैठा हुआ है, तो उसने इनको ट्रैवल करवा देते हैं। और ये बिल्कुल पहले नॉर्वे गए हैं, उसके बाद यूके में माशाल्लाह इनकी सेटलमेंट हो चुकी है। और इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। देख लें आप 21 डिग्री पे उच्च का है 7 में सैटर्न उच्च का होता है, तो वर्क भी इनका बड़ा बेहतरीन होगा, जॉब इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। और 9 और 12 का मालिक जुपिटर 12 डिग्री पे अपने घर में बैठा हुआ है। 9 और 12 का मालिक जुपिटर अपने ही घर में बैठा हुआ है 12 डिग्री पे। हाई स्ट्रांग दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, अपनी फैमिली का बड़ा ख्याल रखेंगे, अपने रिश्तों का बड़ा ख्याल रखेंगे। और इसके अलावा 1 और 8 का मालिक मार्स जो है वो भी जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, तो किस्मत इनकी बड़ी बेहतर। 1 और 9 का मालिक, 9 किधर है, इधर सारी अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। 11वां खाना होता है ख्वाहिशात की तकमील का, तो सारी ख्वाहिशें इनकी पूरी होंगी। मेहनती आदमी है, मेहनत करेंगे। 2 7 का मालिक वीनस, वो भी बड़ी अच्छी पोजीशन में है, किस्मत इनकी बस गुजारे लायक ठीक है। और घर अपना इन्होंने ले लिया यूके में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में भी इनका बड़ा ज़बरदस्त अपना घर है, तो किसी चीज़ की कमी कोई नहीं है। 3 और 6 का मालिक मरकरी जो है वो भी उच्च का सूरज के साथ बैठा हुआ है, तो जहाँ पे जो भी ये इश्क करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उसमें इनका लॉस होगा। और अगर ये ज़िंदगी में कोई लॉटरी जुआ खेलने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी इनको कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। 4 का मालिक मून जो है ये इधर बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, वीक पोजीशन में बैठा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो मून 28 डिग्री पे है, तो ये वीक पोजीशन पे है। तो दिल के मामलात में इनके अंदर वो एक दिल के अंदर एक उदासी, एक डिप्रेशन हो सकता है। मून से हम इंसान की मदर को भी देखते हैं, तो वो 28 डिग्री पे देखें ना, उनकी माँ ने एक मुश्किल टाइम देखा है जिंदगी में, उनको सेहत के इशू भी होंगे। और यहाँ पे 28 डिग्री पे इनका जो मून है वो ग्रूप पोजीशन में पहुंचा हुआ है, तो इनकी जो मदर है उनको शुगर जैसी खतरनाक बीमारी हो चुकी है, अभी उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो देखिए, जायचा इनका है और इनकी माँ की सेहत आप इनके जायचे में देख रहे हैं, तो ये फायदा होता है कुंडली का। कुंडली आपके पूरे खानदान को हम रीड कर सकते हैं, आपके बाप को रीड कर सकते हैं,
آپ کی ماں کی زندگی کو ریڈ کر سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی اولاد کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا پہلا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. تو یہ بڑا ہی زبردست دلچسپ علم ہے. ٹھیک ہے جی. 5 کا مالک سن ہے. 5 کا مالک سن ہے، یہ 7واں گھر ہے، اس کا مالک 8ویں گھر میں آ گیا تھا. اگر یہ 7ویں گھر کا مالک 8ویں گھر میں چلا جائے نا، تو یہ لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے. تو لڑائی جھگڑا ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کا اپنی وائف کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے ان کی جو پہلی شادی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے. جبکہ دوسری شادی جو ہے وہ ان کی جو وینس ماؤنٹ ہے یہاں سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ وینس سیٹرن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن سیٹرن جو ہے وہ زیادہ پرابلم پیدا نہیں کرے گا کیونکہ سیٹرن وینس کا دوست ہے. تو دوسری شادی ان کی شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک چلے گی. بلکہ 10 اور 11 کا مالک جو ہے وہ سیٹرن ہے، جو سیٹرن ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور 7ویں گھر کا مالک وینس ہے. تو یہاں پہ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہے گی اپنی وائف کے ساتھ، اور شادی جو سیکنڈ میرج ہے وہ ان کی اچھی چلے گی، زبردست رہے گی. اس کے علاوہ جو ان کو سفر کے لیے ٹریول کروانے والے پلانٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 اور 11 کا مالک سیٹرن 9ویں گھر میں بیٹھا ہے، یہ بھی سفر کروائے گا. 2 اور 7 کا مالک وینس، چوتھے گھر کا مالک، اور 9ویں یہ مالک وینس ہے. جب چوتھے گھر کا مالک بھی آ کے سفر والے گھر میں بیٹھ جائے تو انہوں نے 100% باہر کے ملک جانا ہی جانا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے سفر کرنا ہی کرنا تھا. اس کے علاوہ جب راہو کی دشا آئے گی، یہ اس کی جو ہوتی ہے 5ویں 7ویں اور 9ویں نظر یہ 12ویں گھر میں ڈالے گا. تو راہو نے بھی ان کو ٹریولنگ کروانی تھی. دیکھیں جب آپ کو سیٹرن بھی ٹریولنگ کروا رہا ہے، وینس بھی آپ کو ٹریولنگ کروا رہا ہے، راہو بھی آپ کو ٹریولنگ کروا رہا ہے، تو پھر انہوں نے پاکستان میں کہاں رہنا تھا؟ انہوں نے باہر کے ملک جانا ہی جانا تھا، یہ ان کا طے تھا. ذائچہ اور کنڈلی بھی یہ بتا رہی ہے کہ ان کی پہلی شادی ڈیمیج ہو جائے گی، دوسری کامیاب ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ ان کی فورن سیٹلمنٹ بڑی بہترین ہو جائے گی. فورن سیٹلمنٹ ان کی ہو چکی ہے، اور یہ اس وقت شکر الحمدللہ روپے پیسے کی کمی کوئی نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ کروڑ پتی ہیں، ان کو کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ، انتہائی خوش قسمت ہیں. بہت چھوٹی عمر میں ان کی جو پہلی شادی ہوئی وہ ان کی ڈیمیج ضرور ہوئی ہے، وہاں پہ ان کو تھوڑا سا یہ ڈپریشن میں بھی گئی ہے، تھوڑی سی مشکلات بھی آئیں گے. لیکن اس کے بعد جب ان کی سیکنڈ میرج UK میں ہوئی ہے وہ بڑی کامیاب جا رہی ہے، زبردست جا رہی ہے، اور اس وقت یہ بڑی مزے کی لائف گزار رہے ہیں. مزے کی لائف دیکھنی ہو تو اگر آپ کے پاس اتنی زبردست لائنیں ہو تو آپ کی لائف بڑی زبردست ہو سکتی ہے. آپ کی پنک ہتھیلی ہو، آپ کے پاس دماغ کی لائن بڑی خوبصورت ہو، دل کی لائن بڑی خوبصورت ہو، آپ کے پاس قسمت کی لائن بڑی بہترین ہو، یہاں پر یہ منی ٹرائی اینگل بن رہا ہو، تو بھائی پیسے کی کمی نہیں ہوگی. جب آپ کے پاس یہ ٹرائی اینگل ہوگا، جب آپ کے پاس یہ لکی M کا سائن ہوگا، پیسے کی کمی نہیں ہوگی. جب آپ کے پاس یہ شہرت کی لائن ہوگی، آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دے گا. آپ کے سارے اماؤنٹ بڑے خوبصورت ہوں، آپ کی یہ ساری لائنیں ٹوٹی پھوٹی نہ ہوں، تو ساری زندگی آپ کے پاس دولت رہتی ہے اور آپ بڑی خوشحال زندگی گزارتے ہیں. تو فرینڈ، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس قدر پامسٹری ہمیں کیا کچھ بتاتی ہے، کتنا ایکوریٹ بتاتی ہے. اور اگر آپ کو اسٹرالوجی آتی ہو تو پھر آپ پامسٹری پلس اسٹرالوجی کا جب تڑکا لگتا ہے نا تو آپ 100% جس بھی انسان کا آپ پام ریڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں 100% آپ پریڈکشن ایکوریٹ کریں گے، اور 100% آپ کی پریڈکشن بالکل ایکوریٹ ہوگی، ایگزیکٹ ہوں گی، صحیح ہوں گی، ٹھیک ہوگی. تو باقی اگر آپ بھی اپنا ہاتھ اسی طریقے سے ریڈ کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کی جناب جنم کنڈلی بھی بنے، آپ کا لوشو پر چارٹ بھی بنے، آپ کے ہاتھ کی لائنوں کو بھی پڑھا جائے، تو آپ میرے اس واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ریڈ کروانا چاہتے ہیں نا تو آپ میرے جو میں نے آپ کو اپنے 2 واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، ایک نمبر اوپر ہے اور نیچے والا میرا پرسنل واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ان دونوں نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کا مجھے کیا چاہیے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں مجھے بالکل صاف اور کلیئر بھیجنی ہے، رائٹ ہینڈ کی اور لیفٹ ہینڈ کی. وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو میں آپ کو سیمپلز کی پکچر بھیج دوں گا، آپ نے اس اینگل سے اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجنی ہیں. اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ آپ نے سینڈ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تیسرے نمبر پہ، اور آپ کا گھر میں کتنا نمبر ہے، آپ سے بڑے کتنے ہیں، آپ سے چھوٹے کتنے ہیں. تو بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی ٹائم آف برتھ نکل آئے گا. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب بتانی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی آپ کا ٹائم آف برتھ نکل آئے گا. آپ نے اپنے نا
बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती है। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है, तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा, और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इल्म पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशोबर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे, और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री ये तीन चार अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।